السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ایجے ٹی وی ورلڈ۔ دوستو، سیاحت کے پاس شائقین کے لیے سفر جتنا خطرناک ہو اتنا ہی انہیں مزہ دیتا ہے۔ تاہم دنیا میں چند ایسے مقامات بھی ہیں جہاں ہر کسی کے لیے جانا ممکن نہیں، جیسے رسیاں باندھ کر آتش فشاں کے اندر چھلانگ لگانا یا لاکھوں جیلی فش کے ساتھ سوئمنگ کرنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے خطرناک ترین ٹورسٹ اسپاٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ جہاں جانا تو دور، وہاں کے بارے میں جان کر بھی آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ہم آج کی اپنی یہ دلچسپ ویڈیو۔ نمبر 8، اسنیک آئی لینڈ۔ دوستو، اسے دنیا کا سب سے زیادہ دہشت زدہ کر دینے والا مقام بھی کہا جاتا ہے۔ کم از کم اگر آپ سانپوں سے ڈرتے ہیں تو آپ کے لیے اس سے زیادہ خطرناک جزیرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ برازیل کے اس 110 ایکڑ پر پھیلے جزیرے پر سانپوں کی تعداد 4000 سے اوپر ہے، یعنی آپ ہر 6 گز کے فاصلے پر ایک سانپ کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر عام سانپوں کے علاوہ وائپرز بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، جنہیں دنیا کا سب سے خطرناک ترین سانپ مانا جاتا ہے، جو کہ ایک عام سانپ کی نسبت 5 گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 7، ڈیتھ ویلی۔ وادی موت یا ڈیتھ ویلی امریکا کا سب سے گرم، خشک اور سطح سمندر سے نچلا ترین مقام ہے، جو کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ یہاں پر گھومتے ہوئے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہر وقت درپیش رہتا ہے، جبکہ یہاں جانے والوں کو روزانہ کم از کم 1 گیلن پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ موسم گرما میں یہاں عام طور پر درجہ حرارت 120 ڈگری فارنہائٹ سے تجاوز کر جاتا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 6، کلفس آف موہر۔ دوستو، موہر کی چٹانیں یا کلفس آف موہر آئرلینڈ کے علاقے برن کے جنوب مغربی کنارے پر واقع سمندری چٹانیں ہیں، جو کہ سیاحوں میں بے حد مقبول ہیں۔ تاہم یہ دنیا کے خطرناک ٹورسٹ اسپاٹس میں سے ایک ہے۔ یہاں پہاڑی کے کونے پر ایک غلط قدم آپ کو 700 فٹ نیچے گہرے سمندر میں لے جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ہاف ڈوم۔ دوستو، دنیا کے بہادر ترین سیاحوں کے لیے بھی کیلیفورنیا کے یوسمیٹ نیشنل پارک کی گنبد نما چڑھائی چڑھنا کسی چیلنج سے کم نہیں، جہاں 400 میٹر بلندی پر جانے کے لیے 8.5 میل کا راستہ تاروں سے بنی سیڑھی کی مدد سے عبور کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر آخری 400 فٹ کا راستہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور چڑھنے والے کو مشکل سیڑھیوں پر بھرپور دھیان دینا پڑتا ہے، جہاں پر پھسلنے کی صورت میں صرف موت ہے۔ نمبر 4، فیری میڈوز۔ دوستو، ویسے تو یہ انتہائی خوبصورت اور مسحور کر دینے والا مقام ہے، مگر وہاں جانے والا راستہ بہت ہی خطرناک ہے۔ رائے کوٹ پل سے شاہراہ کراکورم کو خیر آباد کہتے ہوئے بذریعہ جیپ کالے پہاڑوں کی طرف سفر کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی ہاتھوں سے بنا ایک ایسا راستہ ہے جس پر جیپ کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں چل سکتی، اور اس راستے کو دنیا کا دوسرا خطرناک ترین جیپ ٹریک بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس ٹریک پر جیپ کے سفر میں اپنے ناقدہ گناہوں کی بھی معافی مانگ لیتے ہیں جو انہوں نے ابھی کیے ہی نہیں ہوتے۔ نمبر 3، ولاریسا آتش فشاں۔ دوستو، جنوبی چلی میں واقع یہ آتش فشاں مہم جوئی کے شوقین سیاحوں کے لیے ایک لازمی مقام مانا جاتا ہے۔ خاص طور پر موسم گرما کے دوران ہزاروں افراد اس آتش فشاں کی چوٹی تک چڑھائی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس میں موجود خطرناک لاوے کا نظارہ کر سکیں۔ سردیوں میں بھی کچھ دلیر گروپس برفانی ڈھلانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اوپر پہنچتے ہیں اور اس خطرناک مقام کا نظارہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، جیلی فش لیک۔ دوستو، سمندروں میں تو جیلی فش تیرنے والوں کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوتی ہیں، مگر پلاؤ کے جزیرے ایل مالک آئی لینڈ میں واقع جیلی فش لیک، جہاں موجود لاکھوں جیلی فشز مختلف رنگوں میں جگمگاتی نظر آتی ہیں، ان کا سائز 1 سکے سے لے کر 1 فٹ بال تک ہوتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کاٹنے اور ڈنک مارنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہیں۔ تاہم اس جھیل کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں خطرناک حد تک ہائیڈروجن سلفرائڈ گیس موجود ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، نیو سمیرنا بیچ۔ دوستو، یہ بیچ امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ہے۔ یہ ساحلی مقام بظاہر تو عام سا لگتا ہے جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، مگر اس جگہ کو دنیا میں شارک کے حملوں کا دارالحکومت مانا جاتا ہے۔ اس مقام پر شارک کے حملوں کے اتنے ریکارڈ واقع ہوتے ہیں جتنے دنیا بھر میں کل ملا کر نہیں ہوتے۔ اگر آپ یہاں تیراکی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو ممکنہ طور پر آپ کا سامنا 10 فٹ کی ایک شارک سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا انجام آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔
امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل AJTV ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.